إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. تمام قسم کی حمد و ثنا کی بغیائی بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے، تمام جہانوں کا رب العالمین ہے. اسی کے لیے تمام تر حمد و ثنا ہے، اسی کے لیے تمام تر عبادتیں ہیں، اور وہی رب العالمین اکیلا تمام تر عبادتوں کا مستحق ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درد و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. محترم سامعین و پردہ نشین خواتین اسلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف وہ احادیث جن کے اوپر مختلف طریقے سے اعتراضات کیے گئے یا اعتراضات کیے جا رہے ہیں، یا لوگ غلط تشریحات اس کی سمجھ اور لوگوں کو بتا رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا ایک طبقہ ایک بڑی گمراہی کے اندر مبتلا ہو رہا ہے. چنانچہ ان حدیثوں کی وضاحت ہونی ضروری ہے. اسی سلسلے میں کئی جمعے اس کے پہلے کے خطبات میں آپ کے سامنے باتیں آئی ہے کئی مختلف موضوعات سے. اسی میں سے ایک موضوع باغ صدق کا ہے. باغ صدق کیا ہے؟ اس سلسلے میں 2 جمعے پہلے میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہا، ان تینوں سے تعلق رکھنے والا ایک واقعہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا خلیفہ اول، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آتی ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں جو مال فے ہے وہ ہمیں عطا کیا جائے. اسی سلسلے میں ایک بڑی غلط فہمی اس انداز سے لوگوں کے ذہن و دماغ میں ہے
کہ حضرت ابو بکر نے حضرت عائشہ حضرت فاطمہ کو وہ مال نہیں دیا، گویا حضرت ابو بکر نے اس پہ قبضہ کر لیا۔ اگر مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں صحابہ کے خلاف، خصوصاً اجلہ صحابہ، جو بڑے اجلہ صحابہ جس میں حضرت ابو بکر اولین ہیں، ان کے خلاف ذہنیت بگڑ جائے، عقیدے بگڑ جائے، تو آنے والی نسلیں صحیح دین سے ہٹ جائیں گی، صحیح دین سے ہٹ جائے گی، انسان کا منہج بگڑ جائے گا، کتاب و سنت کو وہ چھوڑ دے گا اور گمراہی کے راستے پہ چلا جائے گا۔ چنانچہ اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت جو پچھلے سے پچھلے جمعے میں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، اور حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کی فضیلت جو پچھلے جمعے میں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، وہ اسی بنیاد پہ رکھی گئی تھی۔ یہ تینوں اشخاص، یہ تینوں شخصیتیں ایک دوسرے سے محبت کرنے والی، ایک دوسرے کا ادب و احترام کرنے والی، ایک دوسرے کے تقدس کو جاننے اور پہچاننے والی ہے۔ تو ہم اپنی ذہنیت کو خصوصاً صحابہ کے سلسلے میں بالکل پاک و صاف رکھیں۔ اگر نہیں سمجھ میں آتی ہے کوئی بات تو بندے کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے، صحابہ کے سلسلے میں سلف صالحین کا منہج ہی یہ ہے کہ جب وہ صحابہ کے اختلافات کے سلسلے میں باتیں آتی تو وہ خاموش رہتے تھے، اس میں کچھ بولتے نہیں تھے، کوئی کمنٹ نہیں کرتے تھے۔ لیکن افسوس یہ ہے آج ہماری جنریشن کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمیں ہر جگہ کمنٹ کرنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ ہم نے ہر چیز کو یوٹیوب اور گوگل سمجھا ہوا ہے کہ جو چاہتے ہیں کمنٹ کر دیتے۔ اسی طریقے سے جب صحابہ کا مسئلہ آتا ہے تو ہم جو چاہتے ہیں اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں، ہم آگے پیچھے سوچتے نہیں ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم سوچیں۔ آئیے سب سے پہلے اس حدیث کو دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر 2 حدیثیں ہیں، 3092 اور 3093، یہ 2 حدیثیں مل کر باغ فدق اور اس واقعے کو بیان کرتی ہے۔ پہلے حدیث سنیں۔ ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے غور سے سنیے گا کیونکہ میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ موضوع جو ہے جمعے کا نہیں ہے، اس کو تھوڑا غور سے سنیے کیونکہ ایسے موضوعات میں عام طور پہ لوگوں کو نیند آتی ہے۔ تو دیکھیں ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ، عروہ بن زبیر نے نقل کیا، عروہ بن زبیر سے ابن شہاب بیان کر رہے اور عروہ بن زبیر حضرت عائشہ سے نقل کر رہے ہیں۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین رضی اللہ عنہا، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے وہ نقل کرتی ہے۔ ابن شہاب بیان کر رہے ہیں کس سے؟ عروہ بن زبیر سے۔ عروہ بن زبیر کس سے نقل کر رہے ہیں؟ حضرت عائشہ سے۔ یہاں اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ابن شہاب کی ڈائریکٹ حضرت عائشہ سے ملاقات نہیں ہے، سمجھ آئی بات؟ اب آگے چلے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے چلے۔ کہا ان فاطمہ علیہ السلام ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سألت ابا بکر، حضرت ابو بکر صدیق سے انہوں نے سوال کیا۔ کس نے؟ حضرت فاطمہ نے کہ حضرت عائشہ نے؟ کس نے سوال کیا؟ جواب دے سکتے ہیں، اگر ممبر سے کوئی بات پوچھی جائے تو اس کا جواب دیا جا سکتا ہے، اس میں آپ کا جمعے کا ثواب ختم نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا تم نے 2 رکعت نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا اٹھو پہلے نماز پڑھو۔ ممبر سے پوچھا تو ممبر سے پوچھی جا سکتی ہے بات، اس میں آپس میں بات نہیں کرنا ہے۔ تو کیا کہا گیا؟ کس نے پوچھا؟ ابو بکر صدیق سے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے۔ حضرت فاطمہ نے سوال کیا بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہتی ہے ایقسیم لہا میراثھا مما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما افاء اللہ علیہ۔ حضرت فاطمہ آئی حضرت ابو بکر کے پاس اور کہا اے ابو بکر، میں آپ سے میرے والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا سوال کرتی ہوں کہ میرے والد نے جو مال چھوڑا ہے، صدقہ چھوڑا ہے، میراث چھوڑی ہے، وہ مجھے چاہیے، یعنی اس کا مطالبہ کرنے آئی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں مما افاء اللہ، جو مال فے میں سے ہے،
जो क्या है माल फे में से। माल फे क्या है इंशाल्लाह आगे हम उसको देखेंगे। इतना ज़हन में रखें कि हज़रत फातिमा आई अबू बकर सिद्दीक के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद, और उन्होंने कहा कि माल फे में से मेरे वालिद ने जो माल छोड़ा है उसमें से मुझे भी हिस्सा चाहिए। और हक है किसी के वालिद अगर कोई माल छोड़ के जाते हैं तो हर बच्चे का जो हक है उसको उस माल में से मिलना चाहिए। अगर कोई भाई बहनों का हक मांगते हैं तो उनका भी हिसाब होगा, कोई बहन भाइयों का हक मांगती है तो उसका भी हिसाब होगा, दोनों का हिसाब होगा। सुनान से कहा गया, सही बुखारी की हदीस है। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह उन्होंने कहा फ़क़ाल अबू बकर, उनसे हज़रत फातिमा से अबू बकर रज़ी अल्लाह उन्होंने कहा इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला नूरिसु मा तरकना सदक़तन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई मीरास नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, हज़रत अबू बकर ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई मीरास नहीं है, यानी अंबिया की कोई मीरास नहीं होती है। अबू बकर ने क्या कहा कि अंबिया की कोई मीरास नहीं होती है। मा तरकना, जो कुछ वो छोड़ के जाते हैं वो क्या होता है सदक़तुन, वो सब सदका हो जाता है, वो सब सदका हो जाता है। हज़रत अबू बकर ने क्या कहा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी जो अंबिया छोड़ के जाते हैं वो क्या होती हैं, वो सदका हो जाता है। ये बात ज़हन में रखिए, क्या होता है सदका। आले मोहम्मद पे सदका हराम है, आले मोहम्मद पे सदका हराम है, जायज़ नहीं है। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को मना किया कि ए फातिमा, रसूल ने जो माल छोड़ा है वो क्या है सदका है, और जो सदका है वो आले मोहम्मद के लिए जायज़ नहीं है। इसका मतलब क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बीवी बच्चों को ऐसे ही छोड़ के चले गए, दुनिया में उनके पास कोई चीज नहीं थी, नहीं, ऐसा नहीं है। उनके लिए अलग माल था, लेकिन माले फै का जो मुतालबा किया गया, माले फै का वर्ड है ना, हजरत फातिमा ने क्या कहा कि मिम्मा आफा अल्लाह, जो अल्लाह ने माले फै दिया है उसमें से मेरी निगाह मुझे दे दो। अबू बकर सिद्दीक ने उस माल से, माले फै से देने से मना कर दिया, कहा नहीं, अंबिया जो छोड़ के जाते हैं वो क्या हो जाता है सदका हो जाता है। ये माले फे सदके में से, और आले मोहम्मद के लिए सदका जायज नहीं है। आइए आगे चलते हैं। फ़ग़ज़िबत फ़ातिमतु रज़ी अल्लाहु अन्हा, फातिमा बिन्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़हजरत अबा बकर नज़ला मुहाजिरतहु हत्ता तुवफ़ियत। कहते हैं, अब यहाँ से देखें, यहाँ से यहाँ तक तो अबू बकर का वर्ड, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के वर्ड समझ में आ गए यहाँ तक। उसके बाद कह गए फ़ग़ज़िबत, अब ये कौन कह रहा है फ़ग़ज़िबत, ये हजरत फातिमा गुस्सा हो गई, क्योंकि ऊपर वाले सेंटेंस हजरत आयशा ने बयान किए, उसके बाद हजरत फातिमा ने बयान किए, अपना सवाल किया, उसके बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसका जवाब दिया। समझे बात? अब ये जो बात है फ़ग़ज़िबत, सही बुखारी उठा के पढ़ लीजिए जाके आप लोग। मैंने हदीस नंबर बताया ना आपको 3092 और 3093, दोनों जगह ये दोनों मिला के हदीस आपको मिल जाएगी। तो कहते हैं फ़ग़ज़िबत फातिमा बिन्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा गुस्सा हो गई अबू बकर सिद्दीक से। इससे यही पॉइंट लिया जाता है, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में लोग गुस्ताखी करते हैं कि आले रसूल के माल को नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह अबू बकर ने गलत कर लिया। हमने पीछे फजीलत देखी है ना, अबू बकर ने क्या कहा कि मैं अपने अजीज़ो अकारिब से आले मोहम्मद को तरजीह देता हूँ, आले मोहम्मद अपने अजीज़ो अकारिब से ज्यादा मुझे महबूब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हजरत हसन हुसैन को उठा लिया करते थे कंधे पे, जब अबू बकर देखते तो वो भी उठा लेते, उनको बोसा देते, उनसे मोहब्बत करते। अंदाजा लगाया तो कैसे हजरत अबू बकर जो पूरी जिंदगी अपना माल नबी के कदमों में बिछाते रहे, वो अबू बकर कैसे हजरत फातिमा का हिस्सा या रसूलुल्लाह की मीरास, उनकी औलादों की मीरास गजब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं?
تو کہا کہ فغضبت، تو یہ جو جملہ ہے فغضبت، حضرت فاطمہ غصہ ہو گئی، یہ کس کا سینٹنس ہے، یہ کس کے الفاظ ہے؟ تو یہ اہل علم نے بات لکھی ہے کہ امام ابن شہاب کے الفاظ ہے، جیسے اوپر ہم نے پڑھا عن ابن شہاب عن عروہ بن زبیر عن عائشہ رضی اللہ عنہ، ابن شہاب کہہ گئے کہ میں نے عروہ سے سنا، وہ کہہ گئے کہ میں نے عائشہ سے سنا رضی اللہ عنہ سے. تو ابن شہاب یہ بات بیان کر رہے جنہوں نے حضرت فاطمہ کا حضرت عائشہ کا زمانہ پایا ہی نہیں ہے، سمجھ میں آئی بات؟ وہ یہ سینٹنس بیان کر رہے ہیں اور ان کے الفاظ کو امام بخاری نے یہاں نقل کیا ہے، ان کے الفاظ کو امام بخاری نے یہاں نقل کیا ہے. تو یہ حضرت عائشہ نے نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ اس کی ایک اور اس کی دلیل سنیے. حضرت عائشہ کیوں یہ بات نہیں کہہ سکتی؟ کیونکہ کسی کے ہسبینڈ کا انتقال ہو جائے کسی عورت کے تو کتنے دن عدت گزارتی ہے؟ 4 مہینے 10 دن. 4 مہینے 10 دن تک حضرت عائشہ اپنے حجرے سے نکل ہی نہیں سکتی. صرف ابو بکر اور فاطمہ کے درمیان یہ باتیں ہوئی، حضرت غصہ ہو کہ وہ چلے گئی، حضرت عائشہ کو کیسے معلوم؟ سمجھ آئی بات؟ تو معلوم کیا پڑ رہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہ سینٹنس نہیں ہے کہ فاطمہ غصہ ہو گیا ابو بکر سے چلے گئی. یہ سینٹنس ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ کے، جنہوں نے نہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا زمانہ پایا نہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا زمانہ پایا. سمجھ آئی بات؟ اب آگے چلے کہتے ہیں فغضبت، یہاں تک کہ وہ غصہ ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر سے اپنی آخر تک یعنی وفات تک انہوں نے بات نہیں کی، ملاقات نہیں کی، حتیٰ توفیت، ان کا انتقال ہو گیا. کس کا؟ حضرت فاطمہ کا. وعاشت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 اشہر، کہتے ہیں کہ نبی کی وفات کے بعد 6 مہینے تک وہ زندہ گئی. 6 مہینے کے بعد ان کی وفات ہوئی. جیسے کہ رسول اللہ نے بیان کیا تھا، اسے ہم نے حدیث سنی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرنے والی کون ہے؟ اے فاطمہ تو ہی ہے. تو 6 مہینے بعد آپ کا انتقال ہو گیا. فقالت وكانت فاطمة تسأل ابا بکر نصیبها مما ترك. اب دیکھیں، اب یہ قالت آ گیا پھر سے. فقالت، قالت عربی کا وہ ورڈ ہے جسے قال ہم پڑھتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کسی فیمیل کے لیے آئے تو کیا آئے گا؟ سمجھے گا؟ مرد کے لیے اگر کہا جا رہا ہے تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر حضرت عائشہ کہہ رہی ہے تو قالت عائشہ رضی اللہ عنہا، قالت آئے گا. تو یہاں پہ صرف قالت آ گیا. کہتے قالت وکانت فاطمہ، اب حضرت عائشہ کہہ رہی ہے. سمجھ آئی بات؟ تو اوپر قالت نہیں ہے کیونکہ حضرت عائشہ نے نہیں کہا ہے، یہاں پھر سے قالت آ گیا ہے کیونکہ حضرت عائشہ بیان کر رہی ہے. کہتی ہیں کہ وکانت فاطمہ تسأل ابا بکر نصیبها مما ترك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خیبر وفدق. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ حضرت فاطمہ نے جس مال کا سوال کیا تھا وہ خیبر، جنگ خیبر کے علاقے میں جو نبی کے حصے میں مال طے آیا تھا وہ، اور فدق، باغ فدق جو حصہ نبی کے پاس آیا تھا مال طے کی حیثیت سے، مال طے کی حیثیت سے. یہ مال کا مطالبہ کون کر رہی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا. حضرت فاطمہ کوئی لالچی خاتون نہیں ہے، نعوذ باللہ. ممکن ہے کہ ان کو اس بات کا علم نہ ہو کہ مال طے ہمارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ لالچی ہوتی نعوذ باللہ تو پیچھے ہم نے حدیث سنی ہے پچھلے جمعے میں کہ نبی کے پاس آئی، کہا اے خادم دے دیجیے. رسول اللہ نے آ کے سمجھایا کہ تم تسبیحات پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. اس سے راضی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ پچھلے جمعے میں ہم نے حدیث سنی، اس سے راضی ہو گئی. تو کوئی خاتون جب ایک غلام چھوڑ کر تسبیحات پڑھنے پہ راضی ہو سکتی ہے تو دنیا کے ایک بات کو چھوڑ کر رسول کی بات، اللہ اس کے رسول کی بات پہ راضی نہیں ہوگی، وہ بھی محمد رسول اللہ کی بیٹی. کوئی ایسی ویسی خاتون نہیں، میری اور آپ کی اولادیں نہیں ہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو ممکن ہے کہ وہ معاملہ معلوم ہی نہیں تھا کہ مال فے ہمارے لیے جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے رسول کے لیے تو جائز رکھا تھا نا، رسول کے انتقال کے بعد آل رسول کے لیے نہیں تھا وہ.
سمجھ गए बात। और रसूल भी उसको मिस्कीन, फकीर और दीगर लोगों में इस्तेमाल करते थे, आगे इंशाल्लाह बात आएगी। तो कहा मिम्मा तरक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन खैबर व फ़िदका व सदक़तुहु बिल मदीनती फअबा अबू बकर। ये माल खैबर के माल फे में से था, फिदक के माल फे में से था, और सदक़तुहु ये सदक़े में से था। ये किस में से था? सदक़े में से था। कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इससे मना कर दिया, इसके देने से मना कर दिया, नहीं इसमें से नहीं मिलेगा, इसमें से नहीं मिल सकता। साबा अबू बकर अलैहा, उन्हें मना कर दिया। ज़ालिका वक़ाला लस्तु तारिकन शैआ काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअमलु बिही इल्ला अमिलतु। हज़रत अबू बकर ने वजह भी बताई, कहा कि मैं आपको ये नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि मैं कोई ऐसा काम नहीं छोड़ सकता जो रसूलुल्लाह ने किया है, और किसी ऐसे काम को नहीं कर सकता जो रसूलुल्लाह ने मना किया। समझे बात? उन्होंने वजह बता दी कि मैं ये क्यों नहीं दे रहा हूं, कि शरीयत इसी का हुक्म दे रही है कि आपके लिए जायज नहीं है, इसीलिए आपको नहीं दिया जा रहा। अबू बकर ने अपने लिए गजब नहीं किया, अबू बकर सिद्दीक ने उस माल को या उस बाग़ सिदक को रखा था माल गनीमत के अंदर, और उसके जरिए से मुसलमानों की हाजात को मुकम्मल किया जाता था। जैसे कि सूरह हश्र की आयत नंबर 7 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल फे के मसारिफ को बयान किया है कि माल फे किन किन लोगों पे इस्तेमाल किया जाए, किन किन लोगों पे इस्तेमाल। आगे इंशाअल्लाह वो आयत आएगी, पहले ये हदीस मुकम्मल सुने आप। कहते हैं फ़इन्नी अख्शा इन तरक्तु शैअन मिन अम्रिही अन अज़ीग़ फ़अम्मा सदक़तुन बिल मदीनती फ़दफ़अहा। हज़रत अबू बकर ने मना कर दिया देने से, और ये बात भी बयान की कि मैं इस बात से खौफज़दा हूँ कि कई यानी सदक़े वाले मामला आप लोगों को सजने आले मोहम्मद के साथ ना जुड़ जाए। अच्छा, उसके बाद कहते हैं फ़अमसकहा उमर, अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना आया, खिलाफत का ज़माना आया, तो हज़रत उमर ने भी उसको रोक लिया। फ़अमसकहा, हज़रत उमर ने भी उसको रोक लिया। वक़ाला हुमा सदक़तुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन्होंने कहा ये रसूलुल्लाह का सदका है, ये आले मोहम्मद के लिए जायज़, आले मोहम्मद के लिए जायज नहीं है सदका। सुनान से कहा कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। काना सा लुक़ूतिहिल्लती, अब देखिए ये मुकम्मल आगे हदीस है। अब इस हदीस से इस बात को समझ ले कि बाग़ फिदक जो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत फातिमा को नहीं दिया, उसकी वजह क्या है? ये क्या है? सदका है। दूसरा माले फे में से, और माले फे आले मोहम्मद के लिए जायज नहीं है। तो सवाल ये है कि किसके लिए जायज है? कौन लोग माले फे को इस्तेमाल कर सकते हैं? किन लोगों के लिए माले फे जायज है? अच्छा, ये आयत सुने, किताबुल्लाह की सूरह हश्र की आयत नंबर 7 है, इसको सुने, और इसी की तशरीह में इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने के बाद जिक्र की है कि बाग़ फिदक भी माले फे में से था। उन्होंने वहां पे लिस्ट बयान की कि माल फे में से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्या क्या चीजें थी, उसमें से उन्होंने बाग़ फिदक को बयान किया। जिस बाग़ फिदक के मसले को लोग उछाला जाता है, उसी बाग़ फिदक को उन्होंने वहां पे जिक्र किया। देखिए सुने, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, सूरह हश्र की आयत है, मा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल क़ुरा वलिल्लाहि वलिरसूलिही वलिदिल क़ुरबा वलयतामा वलमसाकीन वब्निस सबील कई ला यकून दूलतम बैनल अग़नियाइ मिनकुम वमा आताकुम रसूल फख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। ये पूरी आयत है। अल्लाह ने क्या कहा सुने, कहा मा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही, जो माले फे हमने रसूल को दिया है, मिन अहलिल क़ुरा, बस्तियों में से, जो मकबूजा बस्ती मुसलमानों के कब्जे में आई है, उसमें से जो माले फे मिला है, बस्ती कौन सी? जो जंगों में फतह हुई है, खैबर है, हाँ फिदक है, इसी तरीके से दीगर जो इलाके जो जंगों में यानी फतह होके आए हैं, उसमें से जो माले फे आएगा वो किसके लिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हमने दिया है वो किसके लिए? सुने, वलिल्लाही, अल्लाह के लिए है, अल्लाह के लिए, यानी अल्लाह के दीन के लिए उसको खर्च किया जाएगा। अल्लाह को माल की हजत है? अल्लाह को माल की हजत नहीं है, अल्लाह तो गनी है।
اللہ کے لیے ہے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین کے کاموں کے اندر، اللہ رب العالمین کے معاملات کے اندر، اللہ رب العالمین کے دین کے عروج کے لیے جو کام کیے جائیں گے اس میں مال استعمال کیا جائے گا. اللہ رب العالمین نے جہاں جہاں آرڈر دیا ہے اس کا استعمال کیا جائے گا. ولی رسول، اور رسول کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیے کہا گیا ولی رسول، رسول کے لیے، آل رسول کے لیے نہیں کہا گیا، رسول کے لیے. اب رسول جب تک زندہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو مل سکتا تھا، ہو سکتا اسی وجہ سے حضرت فاطمہ نے سوچا کہ ہمارے لیے بھی ہے، سمجھے گا. تو کہا ولی رسول ولی ذی القربا، اور کس کے لیے؟ مسکین، غریب لوگوں کے لیے، فقیر لوگوں کے لیے. والیتاما، اور یتیموں کے لیے. والمساکین، اور مسکینوں کے لیے. وابن السبیل، اور ایسے مسافرین جن کو لوٹ لیا جائے، یا ایسے مسافرین جو سفر پہ نکلے اور ان کو حاجت ہو جائے، مال ہونے کے باوجود کسی طریقے سے حاجت ہو جائے تو ان کو بھی دے سکتے ہو مال پیمے سے. جیسے ہم نے زکوٰۃ میں پڑھا، زکوٰۃ میں 10 مساجد میں وابن السبیل بھی ہے کہ نہیں، مسافرین میں سے بھی ہے. تو کہاں گیا وابن السبیل. اچھا کس لیے ایسا ہے؟ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، یہ اس لیے ہے کہ یہ مال تمہارے مالداروں میں ہی گھومتا نہ رہ جائے. اللہ اکبر، اللہ نے پوری وضاحت کر دی کہ مالداروں میں گھومتا نہ رہ جائے کہ کچھ مالدار لوگ اس پہ قبضہ کر لے، اب وہی یہاں چل تم میرا رشتے دار تو لے، میرے بعد تو لے، میرے بعد اپنے بیٹے کو دے دے، اس کے بعد اپنے پوتے کو دے دے. ایسا نہ ہو، بلکہ اللہ نے وضاحت کر دی کہ یہ مال فے کن کن لوگوں کے لیے. اب اس میں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کے خاندان والے نہیں ہیں. چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فیصلہ عین کتاب اللہ کے مطابق، اللہ کی کتاب کے مطابق. اب اگر یہ مان لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے، حالانکہ میں نے وضاحت کر دی ہے کہ ابن شہاب کے وہ الفاظ ہے کہ غضبت فاطمہ رضی اللہ عنہ، کہ حضرت فاطمہ غصہ ہو گئی ابو بکر صدیق سے. وہ کس کے الفاظ ہے؟ امام ابن شہاب کے. لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ حضرت فاطمہ واقعی میں ابو بکر سے غصہ ہو گئی تھی، تو کتاب اللہ کے آرڈر پہ عمل کرتے ہوئے اگر ابو بکر سے حضرت فاطمہ غصہ ہو بھی جائے تو دونوں بزرگ شخصیات، حضرت فاطمہ بھی بزرگ ہے، ان کا بھی تقدس ہے، اور حضرت ابو بکر کا بھی تقدس ہے. تو جو حق میں ہوگا اللہ کے نزدیک اس کا معاملہ ہوگا. اس میں ہم اپنی طرف سے اپنی رائے داخل کریں اور یہ کہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ابو بکر نے حضرت فاطمہ کے مال کو غصب کر لیا. اب فاطمہ کے نبی کی وراثت حضرت فاطمہ کو اور حضرت علی کو نہیں تھی، جس کی وجہ سے حضرت فاطمہ 6 مہینے تک ان سے ناراض رہی؟ ایسا نہیں، بالکل نہیں. بلکہ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ حضرت فاطمہ سے ملنے بھی گئے ابو بکر بعد میں اور اجازت مانگی. تو حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی، ابو بکر آئے ہیں، کیا میں ان کو اجازت دے دوں ملنے کے لیے؟ حضرت علی نے کہا کہ آنے دو. اب وہ آئے، حضرت فاطمہ کی تیمارداری کی جب وہ بیمار تھی، معلوم پڑ رہا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وہ ناراضگی ان سے اس انداز کی نہیں تھی، ایک ضمنی مسئلہ تھا، ختم ہو گیا معاملہ. کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. لوگوں سنو، جو رسول اللہ تم کو دے اس کو لے لو، جس چیز سے نبی منع کرتے اس سے رک جاؤ. 2 ٹوک الفاظ ہے اللہ کے، جو رسول اللہ دے اس کو لے لو اور جس سے رسول منع کرتے اس سے رک جاؤ. چنانچہ کہا گیا واتقوا اللہ، یہی تقوی، اللہ کے تقوی ہے، اللہ رب العالمین کے تقوی کو اپنا لو. یعنی اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ چیزوں کو اپناتے ہوئے زندگی گزارو گے اور جن چیزوں سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے ان سے بچتے بچاتے ہوئے رکاتے ہوئے زندگی گزارو گے تو حقیقت میں یہ تقوی ہے. حقیقت میں یہی تقوی ہے. حضرت عمر نے نہیں کہا کہ کانٹے دار جھاڑیوں سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے نکل جانا، تقوی کی مثال. تو کانٹے دار جھاڑیاں کیا ہے؟ جن چیزوں سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا، اب ان کے درمیان سے، یہ دنیا کے معاملات کے درمیان سے اپنے اعمال صالحہ کی حفاظت کرتے ہوئے جنت میں داخل ہو جانا، یہ تقوی کے ذریعے. اسی لیے اس تقوی کو سکھانے کے لیے سال میں 1 مہینہ متعین کر دیا گیا، رمضان. 1 مہینہ کوئی عبادت بتائیے
کتاب و سنت کی، جس کو سکھانے کے لیے سال میں 1 مہینہ ہر سال ٹریننگ دی جا رہی ہو سوائے تقوی کے، کوئی عبادت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تقوی عبادتوں کا مغز ہے۔ مغز جیسے دودھ کا مغز گھی ہوتا ہے، دودھ میں سے گھی نکال لیا جائے تب وہ دودھ ویسا دودھ نہیں بچتا جو گھی نکالنے سے پہلے تھا۔ تو اسی طریقے سے تقوی کیا ہے؟ عبادتوں کا مغز ہے، اس کے اندر اصل لذت عبادتوں کے اندر تقوی سے ہے۔ چنانچہ اللہ نے کہا واتقوا اللہ، اللہ کے تقوی کو اپناؤ، ان اللہ شدید العقاب۔ ہاں، اب جیسے یہ جو ہمارے یہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اوپر لوگ تہمتیں لگا گئے، اللہ نے کہا ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ عقاب اللہ کا بڑا سخت ہے۔ اب ہم خود فیصلہ کر لیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ یا کسی بھی صحابی کے اوپر اپنی زبان کو ہم کو کھولنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اگر ہم کھولیں گے ایمان یہاں سے نکل جائے گا، ایمان یہاں سے نکل جائے گا، کیونکہ زبان ہی سے ایمان داخل ہوتا ہے نا۔ زبان پہلے کلمے کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ پہلے پڑھنا پڑتا ہے۔ کلمے کو آپ زبان سے پڑھیں گے تو دل میں داخل ہوگا، دل سے تصدیق کریں گے، پھر دل سے کل پڑھ لیا، دل سے تصدیق کر لی تو عمل کرے گا نا انسان۔ سمجھ آئی بات؟ اب جب کلمے کی بنیاد دین کتاب و سنت اور کتاب و سنت پہنچا صحابہ کے ذریعے، صحابہ ہی شکوک و شبہات میں چلے گئے تو کلمہ اور ایمان سب شکوک و شبہات میں چلا گیا، کچھ نہیں بچا۔ راستہ ایسا ہی ہے جیسے ہم چلتے آ گئے، صحابہ سے ہوتے ہوئے جانا پڑے گا، صحابہ کو چھوڑ کے نہیں پہنچ سکتے نبی تک۔ ہم صحابہ کے محتاج ہیں دین کو سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے ہم صحابہ کے محتاج ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس کتاب و سنت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت بیان کی ہے۔ اچھا، یہ مکمل آیت ہے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اب اس بات کو سمجھے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ باغ صدق اور خیبر میں ملنے والی زمینیں، باغات اور دیگر ایسے کئی نام انہوں نے ذکر کیے، اور یہ بات بیان کی کہ یہ سب مال فے میں سے ہے، یہ سب مال فے میں سے ہیں، اور مال فے صدقہ ہے، اور صدقہ آل محمد کے لیے جائز نہیں ہے۔ سمجھے بات؟ اب آگے چلے، رسول کی وراثت کیا ہے؟ رسول کی وراثت کیا ہے؟ الحمدللہ سنڈے کے دن مسجد والدین کے اندر ایک جلسہ رکھا گیا ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے الحمدللہ۔ اس میں ایک ٹاپک ہے اور بڑے علمی شخصیت آپ کے سامنے تشریف لا گئی ہے۔ شیخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ، رحیق المختوم لکھنے والے، دنیا کی ایک ایسی کتاب جو عرب کے اندر پہلا ایوارڈ لے کے آئی ہے، عربی زبان کے اندر، اس کے لکھنے والے شیخ صفی الرحمان مبارک پوری، ان کے بیٹے دکتور طارق صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ حفیظہ اللہ تعالی ہمارے درمیان تشریف لا گئے۔ الحمدللہ ایک بڑا قیمتی اور بڑا ہی خوشی کا موقع ہے، آپ تشریف لائے اس میں، اور اس بات کو سمجھے، یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں یہ ان کے ٹاپک سے جڑتی ہے، ان کے ٹاپک سے جڑتی ہے۔ چنانچہ حدیث سنیں، ابو درداء رضی اللہ عنہ حدیث سے راوی ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لمبی حدیث ہے، اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے لایا۔ ان الانبیاء، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اسی چیز کو ابو بکر نے کہا حضرت فاطمہ سے، اسی حدیث کی بنیاد پر حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کو منع کیا، انہوں نے غضب نہیں کیا ان کے مال کا۔ وہ مال تو بیت المال میں تھا، مسلمانوں کی ملکیت میں تھا، مسلمانوں کے لیے اللہ اس کے رسول نے وقف کیا ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں ان الانبیاء لم یورث دینارا ولا درہما، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ انبیاء اپنی وراثت میں دینار اور درہم چھوڑ کے نہیں جاتے، دینار اور درہم چھوڑ کے نہیں جاتے، انما ورثوا العلم، بلکہ وہ کیا چھوڑ کے جاتے ہیں؟ علم چھوڑ کے جاتے ہیں، علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ فمن کہتے ہیں فمن اخذ به اخذ بحظ وافر، اسی لیے نبی نے بیان کیا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کیا ہے؟ انبیاء کے وارثین ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انبیاء نے چھوڑ کے کیا کیا ہے؟ علم، اور اس کو سیکھنے والے علماء ہیں۔ چنانچہ کہا گیا کہ جو اس میں سے، اس علم میں سے لے لے، اس نے حقیقت میں لے لیا، وافر مقدار میں انبیاء کی وراثت کو اس نے لے لیا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ، آخری کی سنیں بات ختم کرتے، بات لمبی ہو جائے گی، موجم الاوسط کے اندر ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ نکلے، بازار کی طرف نکلے تو دیکھا کہ مسلمان مشغول ہے دنیا کے اندر، دنیا میں 2 لوگ مشغول ہیں، ایک دم ڈوبے ہوئے، دین سیکھنے سکھانے کی فرصت نہیں ہے۔ آج ہم دیکھ لیں ہمارے یہاں ہم میں کتنی جستجو پائی جاتی ہے دین سیکھنے کی، اس کا اندازہ ہو جاتا ہے سوائے جمعے کے، اگر کلاسز ہوتی ہے سنڈے کی، جلسے جلوس ہوتے ہیں، اس میں ہماری تعداد اس بات کو دلالت کر دیتی ہے کہ ہم دین سیکھنے کے کتنے ہمارے اندر جذبہ ہے، یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نکلے، عبد الرحمن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ نکلے، بازار کی طرف نکلے تو دیکھا لوگ دنیا میں ڈوبے ہوئے مشغول ہیں۔ کہا اے لوگوں سنو، ایک جگہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے لوگوں سنو، الموجب المسیح اوسط کے اندر یہ واقعہ نقل کیا گیا۔ کہا لوگوں سنو، مسجد کے اندر رسول اللہ کی میراث تقسیم کی جا رہی ہے، جاؤ اپنا اپنا حصہ لے لو۔ کیا کہا انہوں نے؟ لوگوں سنو، مسجد کے اندر رسول اللہ کی میراث تقسیم ہو گئی ہے۔ جہاں میراث کا نام آتا ہے نا، لوگوں کے ذہن میں پہلا ذہن کہا جاتا ہے مال دولت تقسیم ہو گئی ہے۔ تو لوگ دوڑتے پہنچے کہاں؟ مسجد پہنچے تو دیکھا وہاں کوئی نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، مال تقسیم نہیں ہوگا۔ واپس آئے، کہا اے عبد الرحمان کیا کہتے ہیں؟ وہاں تو کچھ نہیں ہے۔ کہا تم نے مسجد میں کیا پایا؟ کہا ہم نے دیکھا کچھ لوگوں کو وہ تلاوت کر رہے، کچھ لوگوں کو دیکھا وہ علم سیکھ رہے، سکھا رہے، علم بانٹ رہے آپس میں، یہی چیز دیکھی، کوئی میراث تو تقسیم نہیں ہو گئی ہے۔ کہا اللہ کے بندو یہی تو نبی کی میراث ہے، نبی کی میراث تو یہی ہے جو مسلمانوں کے اندر مسجد میں تقسیم ہو گئی ہے، تم کتنا لے سکتے ہو لے لو کتنا لے سکتے ہو۔ ایک موقع اللہ نے دیا ہے ہمیں سنڈے کے دن، یہ بڑی شخصیات علم لے کر ہمارے علاقے میں آ گئی ہے، اور اللہ جزائے خیر دے انتظامیہ کو، جنہوں نے مسجد والدین کے انتظامیہ کو، جنہوں نے اس پروگرام کو آپ کے لیے متعین کیا ہے، ہمارے اور آپ کے لیے متعین کیا، تاکہ ہم اپنی دین دنیا و آخرت کو سدھار کریں۔ اور بڑا بہترین ٹاپک ہے، 2 ٹاپک ہے، شیخ حسین مدنی صاحب بھی آ گئے اور شیخ دکتور طارق صفی الرحمان مبارک پوری حفظہ اللہ، دونوں عظیم شخصیات ہیں۔ 2 ٹاپک ہیں، علم سیکھنا سکھانا کیوں اور کیسے، اور دوسرا ٹاپک ہے جنات، جادو اور جنات کی دنیا۔ انشاءاللہ سوال و جواب بھی ہوں گے لاسٹ میں۔ صبح 10:30 سوا 10 سے پروگرام سٹارٹ ہوگا اور مغرب تک انشاءاللہ چلے گا۔ اللہ نے چاہا، اللہ کی توفیق شامل حال ہوئی تو آپ کے لیے کھانے کا انتظام بھی انشاءاللہ ظہر بعد رہے گا، تو تشریف لائیں اور بالکل وقت ضائع نہ کریں، صبح سے تشریف لائیں، کیونکہ بڑے اہم ٹاپک ہیں اور آج ہم اپنی ان دونوں ٹاپک کے بڑے محتاج ہیں۔ جنات جادو سے لوگ پریشان ہیں اور یہاں وہاں جا کر تعویذ گنڈے اور نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو بگاڑ گئے، شرکیہ کاموں میں مبتلا ہو گئے، اللہ اس کے رسول کی باتوں کو انہوں نے بالائے طاق کیا ہوا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے لیے سیکھنا کیا ہے، ضروری ہے، اور یہ نبی کی وراثت ہے، ہمیں مل رہی ہے تو حاصل کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا، اس کے لیے معافی چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ صحیح معنوں میں ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کا علم سیکھنے سکھانے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو خطائیں ہم سے سرزد ہوتی ہے اسے معاف فرمائے، اے اللہ جو غلطیاں ہم سے سرزد ہوتی ہے اسے معاف فرما، اے اللہ ہم گنہگار خطاکار لوگ ہیں، ہماری غلطیوں کو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو نیکیاں ہم سے ہوتی ہے، جو عمل صالح ہم سے ہوتے ہیں اس کو قبول فرما لے، اے اللہ جو موجود ہے ان کو اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، جو اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ان کے لیے جنت کی کھڑکیوں کو کھول دے، ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرما لے، اے اللہ ان کے لیے جنت کے بستروں کو بچھا لے، اے اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما دے، اے اللہ ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے، اس آنے والی برزخی زندگی کے لیے اپنے انتظامات کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما دے، اے اللہ جب تو ہم سے راضی ہو، جب ہم اس قبر اور اس آخرت کے لیے تیار ہو،
جنت کے مستحق ہو چکے ہو، اے اللہ تو اس حالت ہی میں ہمیں موت دے کہ تو ہم سے راضی ہو چکا ہو، ہم تجھ سے راضی ہو چکے ہو، ہم جنت کے مستحق بن چکے ہو۔ اے اللہ ایسے اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما جس سے ہماری دنیا و آخرت سدھر جائے۔ اے اللہ جو خطائی ہوئے اسے معاف فرما، اے اللہ ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو دعائیں مانگی گئی اس کو قبول فرما لے، جو مانگنی باقی رہ گئی اسے بنا مانگے عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مال و دولت میں خیر و برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے معاملات کو آسان فرما، اے اللہ مہنگائی کا عذاب ہمارے سروں پہ لٹک رہا ہے، اے اللہ اس عذابات سے ہمیں نجات دلا، اے اللہ مختلف قسم کے فتنے معاشرے کے اندر موجود ہیں، ان تمام فتنوں سے ہمیں اپنے دین ایمان اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل